بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ میرے پیارے دوستو، یا رزاقو اللہ کا یہ ایسا صفاتی نام ہے جسے آپ معجزہ سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی بھی مسلمان بہن بھائی مشکل حالات میں اللہ کے اس نام کو پکارتا ہے، یعنی اللہ کو یا رزاقو کہہ کر پکارتا ہے، یقین کرو اللہ رب العزت بھی اس کے لیے بے پناہ رزق کا انتظام کر دیتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ پیش کریں گے جسے آپ نے روز صبح کے ٹائم پڑھنا ہے اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں۔ یقین کرو ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ کے گھر میں اچانک سے تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی اور بے پناہ رزق آپ کے گھر میں برسنے لگے گا، اور اللہ رب العزت آپ کو وہاں سے دولت اور رزق دے گا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا کہ یہ اتنا زبردست اور مجرب عمل ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کیا جائے اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ میرے پیارے دوستو، یا رزاقو اللہ کا وہ بہترین نام ہے جو کہ خصوصاً رزق میں اضافے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ یا رزاقو کے بڑے وظائف ہیں کہ اگر آپ کے سامنے رکھوں تو میرے لیے وقت کم پڑ سکتا ہے، لیکن اس کے وظائف اور فضائل کم نہیں ہوں گے۔ چند فضیلتیں یا رزاقو کی آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ جو شخص روزانہ فجر کی نماز کے فوراً بعد 545 بار یا رزاقو کا ورد کرتا ہے اور اس کے اول اور آخر ایک بار درود پاک پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کرتا ہے، تو یقین کرو اللہ رب العزت اسے اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ کر دیتا ہے۔ دن بدن اس کے رزق میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور اللہ رب العزت اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں رہتا۔ یا رزاقو کا ایک اور عمل یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز کے فوراً ہی بعد گھر کے چاروں کونوں پر آپ نے یا رزاقو 10 بار پڑھ کر پھونک مار دینی ہے اور اس کے اول اور آخر 11 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ یہ یاد رہے کہ پڑھنا کیسے ہے۔ آپ نے اپنا منہ قبلہ کی طرف رکھنا ہے اور آپ نے اپنے گھر کے داہنے کونے سے، یعنی قبلہ کی طرف منہ رکھتے ہوئے داہنے کونے سے اپنے شروعات کرنی ہے۔ تو آپ نے 11 بار درود پاک پڑھا، پھر داہنے کونے پر 10 بار آپ نے یا رزاقو پڑھ کے پھونک ماری، پھر اس کے بعد اگلے کونے پہ، پھر اسی طرح چاروں کونوں پر آپ نے 10 بار یا رزاقو پڑھ کے پھونک مارتے جانا ہے اور آخر میں پھر 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اور یقین کریں یہ ایسا عمل ہے جس سے گھر میں بے برکتی ختم ہو جاتی ہے، محتاجی ختم ہو جاتی ہے، گھر میں جو بھی رزق آتا ہے اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ گھر میں اگر کوئی راشن ہوگا تو راشن میں بھی برکت آ جائے گی، گھر میں کوئی پیسے پڑے ہوں گے تو اس میں بھی برکت آ جائے گی، اور گھر سے کوئی باہر نکلے گا تو وہ واپس آئے گا تو انشاءاللہ رزق میں اس کے اضافہ ہوگا اور وہ بے حساب پیسہ کما کے گھر لے آئے گا۔ تو یہ یا رزاقو کی چند فضیلتیں تھیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں جو کہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ کرنا ہے، یعنی ہر روز آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہوگا 7 دن تک، اور روزانہ 7 دن تک، یعنی ایک ہفتے تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اس کا فائدہ بھی آپ کو ایک ہی ہفتے میں ہوگا۔ یعنی پہلے ہفتے آپ نے یہ وظیفہ کیا تو اگلے ہفتہ شروع ہوگا تو ہوتے ہی آپ کو اس کا فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا۔
اور آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی، اگر تو آپ اسے ہمارے بتائے گئے اس طریقے پر کرتے ہیں۔ آپ نے صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے، فجر کی نماز پڑھ کر پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے بسترے پر آ جانا ہے جہاں پر آپ لیٹے ہوئے تھے۔ ٹوپی پہن کر، خواتین یہ ہے کہ صحیح سے وہ پردہ کر کے، یعنی جس طرح نماز کے لیے وہ اپنے آپ کو بناتی ہیں بالکل ایسے ہی انہوں نے کرنا ہے، اور مرد حضرات کے لیے ٹوپی پہن کر ہاتھ میں تسبیح لے کر تسبیح پر یہ پڑھنا ہے۔ تسبیح پر کیا پڑھنا ہے؟ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، کتنی بار؟ 70 بار، اور اس کے اول اور آخر ایک ایک بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ تو یہی عمل ہے اب جو کہ آپ نے اگلے 2 دن بھی دہرانا ہوگا، معاف کیجیے گا، اگلے 5-6 دن بھی آپ نے دہرانا ہوگا، یعنی پورا ہفتہ آپ نے کرنا ہے نا۔ تو پہلے دن تو آپ نے کر لیا، پھر اگلے 6 دن بھی آپ نے یہ دہرانا ہوگا، اور روزانہ کی بنیاد پر پورے ایمان اور یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کیا جائے، کوئی اس میں جلد بازی نہ کی جائے، تو آپ خود دیکھیں گے کہ فائدہ آپ کو کیسے ہوتا ہے اور آپ کے رزق میں اضافہ کیسے ہوتا ہے۔ بہرحال جب آپ یہ وظیفہ کریں تو اس کے بعد دعا کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں، اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھنے سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، کیونکہ یہی وہ گناہ ہوتے ہیں جو کہ ہماری حاجات کے آگے حائل ہو جاتے ہیں۔ انہی گناہوں کی وجہ سے ہمارے رزق میں برکت نہیں ہوتی اور ہمارے رزق میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے گناہوں کی اللہ سے بخشش مانگو، اور پھر آپ اپنے رزق میں اضافے کے لیے دعا مانگو۔ مانگنا ایسے ہے کہ اللہ رب العزت کی آپ شروع میں تعریف کیا کریں، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا پیش کیا کریں کہ یا اللہ تو ہی بڑا، تو ہی سب کا مالک ہے، تو ہی سب کا خالق ہے، تو ہی سب کو رزق دینے والی ذات ہے، تو ہی سب کی مدد کرنے والی ذات ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا پیش کرنی چاہیے، پھر آپ اپنی دعا اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ میرا یہ فلاں کا مسئلہ ہے، یہ رزق کا مسئلہ ہے، میری یہ مالی مشکلات ہے، یہ حل نہیں ہو رہی، یہ حل کر دے۔ انشاءاللہ ایسا عمل ہے یہ کہ دنوں میں کام بن جاتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔